ورثہ ورثہ یا قائم آل محمد، اے وسیع نبی، اے امام زمن، حکم تیرا رواں ہر زماں ہر کرن، تجھ کو کہتے نصیری کا معبود ہے، خانہ حق تیری جائے مولود ہے، وقت پیچھے تیرے تو ہے پیش زمن، اے وسیع نبی، اے امام زمن۔ جناب شاہ محمد صاحب ثروت و جاہ۔ جناب شاہ محمد 1860 میں گجرات کے ایک نواحی قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جناب احمد علی المعروف حسن محمد صاحب کرامت بزرگ تھے اور اپنی درد مندی، سخاوت اور مہمان نوازی کے سبب اپنے زمانے میں ایک الگ پہچان رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد مدینہ سے ایران کے شہر خراسان میں جا کر آباد ہوئے اور کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد ان کے خاندان کے کچھ افراد نے بر صغیر کا رخ کیا اور بھمبر آ کر آباد ہو گئے۔ جناب شاہ محمد کے اجداد میں اکثر صاحب کرامت اولیاء اللہ تھے اور صاحب مزار تھے۔ بھمبر میں ان کے جد جناب ہاشم شاہ کا دربار ہے، جہاں سے لوگ آج بھی فیضیاب ہوتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جناب ہاشم شاہ کی اولادوں میں سے چند افراد نے کچھ عرصہ بعد گجرات کے نواح میں سکونت اختیار کی، جن میں سے جناب امام علی جعفری اور حسنین بادشاہ جعفری بھی اپنے زمانے میں زہد، تقوی اور شرافت کے سبب دور دور تک مشہور تھے۔ جناب حسنین بادشاہ جعفری کے زمانے میں ان کے 3 بھانجے اپنی اولیائی، زہد اور تقوی کے باعث دور دور تک مشہور تھے، جن کے اسماء گرامی جناب شاہ یتیم، جناب شاہ وجید اور جناب شاہ مجید ہیں۔ جناب حسنین بادشاہ جعفری کو اپنے بھانجے شاہ یتیم سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں اپنے ساتھ اپنے ہی گھر لے آئے اور آخری وقت تک جناب حسنین بادشاہ جعفری کے ساتھ رہے۔ اور جب ان کا وصال ہوا تو جناب حسنین بادشاہ جعفری نے انہیں اپنے گھر کے ہی ایک کونے میں دفن کیا، اور یہ نشانی آج تک گھر کے ایک حصے کے طور پر موجود ہے۔ جناب شاہ محمد جناب حسنین بادشاہ جعفری کی نسل میں سے ہیں۔ جناب شاہ محمد اپنے علاقے میں ایک با اثر شخصیت تھے اور وسیع و عریض اراضی کے مختار عام تھے، اور اپنی سخاوت، مہمان نوازی، اثر و رسوخ کے باعث اپنے علاقے میں ایک امتیازی حیثیت کے حامل تھے۔ جناب محمد علی جعفری۔ جناب محمد علی جعفری 1905 میں پیدا ہوئے۔ آپ جناب شاہ محمد صاحب ثروت و جاہ کے فرزند ارجمند اور سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سینٹرل ماڈل ہائی سکول لاہور سے حاصل کی، جو اس زمانے میں حصول تعلیم کے حوالے سے اعلیٰ ترین درسگاہ تھی۔ آپ نے وہیں سے میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا۔ آپ ہاکی کے بہت عمدہ کھلاڑی تھے اور سکول کی نمائندگی بھی کرتے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ محکمہ مال سے 1921 میں وابستہ ہو گئے۔ آپ متحدہ ہندوستان میں محکمہ مال سے اس وقت وابستہ ہوئے جب مسلمانوں کے لیے حصول ملازمت خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ انتہائی مہمان نواز، سخی اور درد مند دل رکھنے والے انسان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اعلیٰ ادبی ذوق بھی رکھتے تھے۔ ان کے فرزند عالمی شہرت یافتہ شاعر اور سخنور جناب اختر حسین جعفری نے اپنے ایک انٹرویو میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ادبی ذوق انہیں اپنے والد کی طرف سے ملا ہے، اور جو کتاب انہوں نے بچپن میں اپنے والد کو پڑھتے دیکھا اس کا نام اور ڈون بہتا رہا تھا۔ آپ اپنی اولاد اور عزیز و اقارب کے لیے قابل فخر ورثہ ہے۔ جناب اختر حسین جعفری عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب اور دانشور جناب اختر حسین جعفری 15 اگست 1932 کو ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے۔ آپ جناب محمد علی جعفری کے سب سے بڑے بیٹے تھے
جو ان دنوں بسلسلہ ملازمت وہاں تعینات تھے۔ آپ نے میٹرک سناتن دھرم ہائی اسکول سے کیا، پنجاب یونیورسٹی سے BA کے بعد قانون کی ڈگری لی اور LLB کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ آپ محکمہ کسٹم کے اعلی افسر تھے۔ آپ کو جدید اردو نظم کا امام مانا جاتا ہے اور جدید دور کا غالب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے 2 شعری مجموعے آئینہ خانہ اور جہاں دریا اترتا ہے کے عنوان سے شائع ہوئے۔ آپ عظیم شاعر، ادیب اور دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ سخی، درد مند، مہمان نواز اور صلہ رحمی کی مثال تھے۔ انہیں بعد از وفات محکمہ کسٹم کی طرف سے ان کی قابلیت اور ان کی خدمات کے سبب ایوارڈ 1992 میں دیا گیا۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں آدم جی ایوارڈ 1981، پاکستان رائٹر گلڈ ایوارڈ 1982 اور صدارتی ایوارڈ 2002 میں دیا گیا۔ جناب اختر حسین جعفری نہ صرف اپنے خاندان اور عزیز و اقارب اور ملک و قوم کا اثاثہ ہے، بلکہ آنے والی ہزاروں نسلوں اور عالمی ادب کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ ان کے افکار سے آنے والی نسلیں صدیوں تک فیض حاصل کریں گی اور اپنی راہیں روشن کرتی رہیں گی۔ ان کی کتاب کو آدم جی ایوارڈ مل چکا ہے، جناب اختر حسین جعفری صاحب۔ جعفری صاحب، جو مقام حاصل ہے وہ میری لائن میں ہے کیونکہ میں کون جو انجم سحر سے اسباب و ثبوت ذات چاہوں، دریا سے حساب آب مانگوں، صحرا سے تعینات چاہوں۔ بہت اچھا۔ میں کون جو انجم سحر سے اسباب و ثبوت ذات چاہوں، دریا سے حساب آب مانگوں، صحرا سے تعینات چاہوں۔ مہتاب سے چاندنی کا معیار، مجراب سے زخم نغمہ تار، میں کون شمار کرنے والا، میں اپنی صدا سے ڈرنے والا، بارش سے سفال بھرنے والا، میں کون سوال کرنے والا۔ بہت ہی اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔